میں ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਕਲ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਕਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ شیخ طیب الرحمان زیدی صاحب میرے محسن بھی نے، میرے استاد بھی نے، تو اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں سن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، جس نے آج ہم سب کو کہاں کہاں سے اٹھا کر اپنے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بازاروں میں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں۔ یہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ تجار کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ سارے دن کی تھکاوٹ اور شام کو کلیکشن۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں رب نے یہاں پر جمع کر دیا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یاد رکھیے گا، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کا کرم نوازی ہے کہ ہم چوکیداروں سے کام لے رہے ہیں۔ اور اللہ کے گھر کی تعمیر یہ بہت بڑا کام ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہی لوگ مسجدیں بناتے ہیں۔ گھر تو ہر کوئی بنا لیتا اپنا، جتنے پیسے ملے۔ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ ہمیں دوران تعلیم یہ سبق پڑھایا کرتے تھے کہ پہلے اللہ کا گھر پھر اپنا گھر، کہ جب گھر کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہوگی نا تو اذان کی آواز آئے گی تو نسلیں ایمان اور اسلام پر قائم رہیں گی۔ یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس گھر میں نمازی ہو نا، آپ ذرا ان گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ ویسے ہی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور جس کالونی میں اللہ کا گھر ہو، جن کا تعلق اللہ والوں سے ہو، اللہ کے گھر والوں سے ہو، اس کے گھر میں ویسے ہی برکتیں اترتی رہتی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر سے کچھ ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا علی کدھر ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ناراض ہو کر ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہیے۔ غصہ آ گیا ہے کسی بات پر، وہ مجلس چھوڑ جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ کہاں گئے؟ مسجد نبوی میں۔ تو غصے میں باہر نکل کر رات کو جو بزرگوں کی مجلس بیٹھی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر یہ نہ کو ناراض ہو کے آ گیا ان گھر والی نو سیدھا کرنا، نہ، رب کے گھر میں چلے جاؤ۔ رب کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، گئے، رب نے نیند کا غلبہ دے دیا، سو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو آپ اللہ کے نبی ہیں اور ایک آپ علی کے سسر بھی ہیں۔ یہاں بھی نقطہ نکلتا ہے کہ آپ نے جا کر یہ نہیں کہا اچھا میری بیٹی کے ساتھ، نہ،
دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی. آپ نے فرمایا ابو تراب کھڑا ہو جا. علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر کے یہ الفاظ ابو تراب سب سے زیادہ پیارا لگتے. کنیت ہی آپ کے ابو تراب ہے. کہاں گئے؟ مسجد میں. تو کوشش کیجئے سب مل کر کہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں پہلے پہنچیے اور ان سے بات کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کو سواری کا بندوبست کر دیجئے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے. ایک شخص کہنے لگا اللہ کے پیغمبر وہ فلاں شخص ہے نا میں اس کے پاس اس کو لے کر جاتا ہوں امید ہے سواری مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اجر اس کو ملے گا نا اتنا آپ کو بھی ملے گا. اب مسجد بنانی ہے اس میں مال کی ضرورت ہے تو آپ جب بنیاد رکھیں گے نا تو قیامت تک جب تک یہ آباد رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں سارے نمازیوں کی نمازیں صدقہ خیرات سب لکھا جائے گا. اس لیے ہمارے امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظ اللہ تعالی وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جب کسی عالم سے کوئی کہے نا افتتاحی جمعہ پڑھا دو یا مسجد کی بنیاد رکھیں آپ خواہش ہے ہماری تو اسے ضرور حاضر ہونا چاہیے. ہم نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ فرمانے لگے کہ جب تک مسجد میں جمعہ ہوتا رہے گا نا پہلے خطیب کے نامہ اعمال میں جمعہ لکھتا ہی رہے گا. ابھی پچھلے دنوں میں سعودی عرب سے آیا ہی ہوں گھر پہنچا ہی ہوں تو سیالکوٹ سے ہم نے ایک مسجد کی ایسے ہی بنیاد رکھی. شاہ صاحب بنیاد آپ نے رکھنی. ہم چلے گئے بنیاد رکھ دی. مسجد تعمیر ہوئی پلستر فائنل ہوا ابھی گیلا ہی تھا. نے کہا جی یہ جمعہ افتتاح ہی ہے تو آپ نہیں پڑھانا. ابھی میں کل سفر میں تھا یہیں سے آپ کے پاس سے گزرا ہوں عبدالحکیم گیا ہوں مجھے سلفی صاحب کا فون آیا کہ شاہ صاحب مسجد کی کل بنیاد رکھنی. میں نے کہا کتنے بجے رکھنی؟ عصر کی نماز کے بعد. تو میں اسی کوشش اور خواہش میں کہ جب میں مسجد کی ایک اینٹ رکھ جاؤں گا تو جب تک آباد رہے گی. ویسے تو ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں نیکیاں ہم سے بہت کم ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ریاکاری اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو شاید یہاں کوئی اللہ تعالی کوشش ہی ہے نا رب کو راضی کرنے کی. کوشش کرتے رہیں رب کو راضی کرنے اور وہ بڑا کریم ہے. اللہ اکبر بڑا کریم ہے. اور رب کہتا ہے تو آ تو صحیح ایک قدم تو چل کر آئے گا میں تیرا مالک تیری طرف دوڑ کر آ جاؤں گا. آ تو صحیح نا. ہم یہ آنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. پیغمبر ہیں ابھی مجھ سے پہلے فاضل گفتگو کر رہے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ بنیادیں اٹھا رہے ہیں نا مسجد کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اپنا. سب کو خبر ہے خلیل اللہ کہ جس موقع پر جو کہا نا اس پیغمبر نے سر خم تسلیم کیا. آپ سنتے ہی رہتے ہیں. یعنی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں. کمال کا پیغمبر ہے. ان کی دعا سے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا کی. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا پیغمبر اللہ کا خلیل اور اللہ کا سب سے بڑا گھر بیت اللہ اس کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا. یا اللہ قبول فرما لے. کام کر لینا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ وہ کام قبول فرما لے بس. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک عورت نے راستے میں سے ایک عورت نے پانی پلا دیا تھا اپنے جوتے میں ڈال کر. فتح الباری میں بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا یہی نیکی کہ میرے ایک مخلوق میں سے ایک بچے کو کتے کے اس نے محنت کر کے دوپٹے میں وہ اپنا جوتا باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا ہے. تو رب نے کہا جا وجبت لہ الجنہ. جنت واجب ہوگی اس بندے کے لیے. اہل ایمان ربنا تقبل منا یہ ضرور دعا کیا کریں. ایک اینٹ بھی دے نا مسجد میں مدرسے میں ایک لقمہ بھی کسی غریب کو کھلائے نا اس کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیں تقبل منا.
انک انت السمیع العلیم، ہمارا تو دروازہ ہی اور کوئی نہیں یا اللہ، تو سمیع ہے، تو سننے والا ہے، اور تو دلوں کے راز کو جاننے والا بھی، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں، کہ کل کو یہ 10 مسجدیں میں نے اپنے علاقے میں بنائی ہیں اور اس کی مشہوری کی جا رہی، نہ، گمنامی کی زندگی گزاری۔ کس نے بنائی ہے؟ بنا دی کسی اللہ والے نے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ ہمارے ایک شیخ سعودی، انہوں نے مسجد بنائی، سچا واقعہ۔ مسجد بنانے کے بعد انہوں نے شرط یہ لگائی کمپنی کو، بہت بڑی مسجد ہے، آپ نے اس میں کسی سے بھی 1 روپیہ نہیں لینا۔ امیر آدمی تھے، مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، افتتاح ہو گیا، جب مکمل ہو گئی جمعہ شروع ہو گیا۔ ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پھر رہا ہوں، سونے کا محل ہے، بہت بڑا، بہت بڑا سونے کا محل ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ آپ کا محل ہے بھائی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال۔ بھائی کہتے ہیں ایسے میں نے خواب کے اندر ایسے پلٹ کر جو دیکھا، بالکل اس کی کاپی محل کی سامنے بھی موجود تھا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اہل علم سے جا کر سوال کیا کہ ایسے میں نے مسجد بنائی تھی، اس کے بعد میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن میں نے سامنے بالکل جیسا وہ دروازہ ویسا وہ دروازہ، جیسا ادھر چھت ہے ویسا سونا ادھر لگا ہوا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ فرمانے لگے، اور نوجوان، تمہاری مسجد میں کسی نے حصہ ڈال دیا۔ دیکھو، انہوں نے کمپنی بلا لی، سارے مزدور بلا لیے، سب جمع کر لیے، انہیں یاد کرایا کہ ہر بندہ سوچ سمجھ کے جواب دے، اس مسجد میں کسی نے کسی سے پیسے لیے؟ ایک مزدور کہنے لگا، جی جب چھت ڈل رہی تھی نا تو مزدور زیادہ ہو گئے، بیلچے کم ہو گئے تھے، یہ سامنے جو گھر ہے نا، میں نے یہاں دروازہ کھٹکا کے کہا کوئی بیلچا ہے اماں جی؟ تو اس نے وہ بیلچا مجھے دیا تھا، وہ استعمال کر کے ہم نے وہ بیلچا واپس بھی کر دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ گئے اس کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا اور اماں جی سے کہا وہ بیلچا آپ نے مسجد میں دیا تھا، چھٹ رہی تھی، ہاں کہتے دیا تھا، ہے؟ کہتے ہاں ہے۔ کہ وہ بیلچا مجھے دے دو، ترازو میں تول کے اتنا سونا لے لو۔ سونا، پیسے نہیں، بیلچا وزنی ہوتا ہے، لکڑی الگ نہیں کی، پورا بیلچا ایک پلڑے میں، دوسرے میں سونا رکھ دیتا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ وہ اماں جی کہنے لگی جاؤ گھر، جو آپ نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھ لیا۔ کمال دیکھو، کہاں لاکھوں ریال اور کہاں ایک بیلچا۔ یہ کہنا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک پانی کا پیالہ بھی اگر مسجد کے مزدور کو پلا دیں گے نا، وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، علیم، دل کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں کہ مال تھوڑا ہے جی، چھوٹا ہے، 10 روپے ہی دے دیں، ایک اینٹ آدھا روڑا ہی لگا دیں، کچھ نہیں ملتا تو خود آ کر ایک تگاری اٹھا کر اندر ڈال دیں، ایک تگاری، لیکن اس میں اخلاص، ایمان، عقیدہ توحید، ختم نبوت، یہ ساری چیزیں ہوں، انشاءاللہ جیسے ہم یہاں جمع ہیں نا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ بھی یہ سارے احباب تیرے گھر کی بنیاد رکھیں گے، اللہ سب کی یہ محنتیں قبول اور منظور فرما۔ ہمارے میر صاحب نے جو 5 مرلے مسجد کے لیے جگہ دی ہے، مولا کریم ان کے خاندان کو، نسلوں کو آباد فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جو بھائی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان کا ہر قدم کے بدلے اللہ ذخیرہ آخرت بنا، جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا کریم ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں تیرے در کے، یا اللہ یہ جامع مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیرے حبیب کی بیٹی کے نام پر رکھی ہے، اللہ اس کی تعمیر جلد از جلد مکمل فرما۔
مالک کریم اس میں جو مال جان سے حصہ ڈالیں اللہ ان کے لیے آخرت میں نبی کے پڑوس میں محل تعمیر فرما۔ مولا کریم ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں تیرے در کے اور تیرے نبی کے امتی ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، آنا قبول فرما، مسجد بنانا قبول فرما، بنیاد رکھنا قبول فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔